وبه نستعين وهو خير المعين۔ سورہ واقعہ بقرہ میں بحث کا سلسلہ جاری تھا۔ عرض کیا تھا کہ بعض کلمات جو اسی کتاب کے اندر انتخاب ہوئے ہیں ان کلمات کی گہرائی کو مد نظر رکھتے ہوئے معنی آیت کا بدل جائے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب یا تلک آیات الکتاب یا ھذا القرآن، اس ھذا ذالک تلک سے مسادی کے کتاب بدل جائیں گے۔ وہ کہا الف لام میم ذالک الکتاب، بود کی طرف اشارہ ہے۔ عرض کیا تھا کہ بود سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معنی عمیق ہیں، انسان کے ذہن سے دور ہیں، یا نہ ایک مصداق خاص کی طرف اشارہ ہے کہ جو انسان کی دسترس سے باہر ہے، اور وہ سارے مسادی ہو سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہیں اس کتاب تدوین سے پہلے جتنے مراتب ہیں سب کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، اور قدر متیقن یہ ہے کہ وہی پہلا مرتبہ قرآن کا جو مقام لدن میں ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تفسیر میں اعلیٰ دیکھا تھا، تفسیر میں انہوں نے کہا تھا کہ ذالک سے مراد کے یہ جو پہلے 3 کتب آسمانی تھی اس میں اس قرآن کا ذکر ہوا تھا، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہ یہ قطعاً اشتباہ ہے۔ ذالک الکتاب یہ نہیں ہے، چونکہ اس کتاب کے لیے کیا ہے، یہ کتاب مہیمن ہے ان کتب پر، اور وہ کتابیں کیا ہیں، تحت الشعاع ہیں اس کی نسبت، اسی لیے وہ الی الابد باقی نہیں رہی، جبکہ اس کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ بس اس اشارہ اس کی طرف نہیں ہے، پہلی کتب کی طرف آئے گا انشاءاللہ بعد میں، مطلب کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس آیت کے ذیل میں اگر وہاں پہ پہنچ کے تو وہاں پہ عرض کروں گا۔ ایک ہے کتاب، عرض کیا تھا کہ 3 مصادیق ہیں، ایک کتاب یعنی مخزن الہی کہ جس میں سب کائنات کے آثار اور فیوزات اور برکات موجود ہیں، دوسری کتاب جس کو نامہ اعمال کہا جاتا ہے کہ جس کو تدوین کرنا ہے کس کو، خود انسان کو، ضم الشیء الی الشیء انسان کو کرنا ہے، اور تیسرا مصداق اس کتاب کا کیا ہے، وہ کتاب جس کے اندر احکام شریعت ہوں، اخلاقیات ہوں، عقائد ہوں۔ ظاہراً اگر اس کتاب سے مراد یہی کتاب ہدایت ہو، کے بعد والا قرینہ ذکر کر رہا ہے کہ ہدن سے مراد یہی کتاب ہے، تو اس کتاب کو کیا کہیں گے، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر احکام شریعت بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، اور ان تینوں سے انسان کی سعادت فراہم ہوگی۔ بس اس کتاب سے اگر اشارہ ہو اس کتاب مقام لدن کی طرف ممکن ہے، چونکہ ذالکہ اس پہ قرینہ ہے، اور اگر یہ مراد ہو تو قرینہ ہدن ہے جو بعد میں آ رہا ہے، اس سے مراد یہ کتاب ہے۔ لیکن ایک فرق ہے بیٹا، وہ یہ ہے کہ کتاب اور زبور یہ 2 کلمے جو قرآن نے استعمال کیے ہیں، کتاب جس کے اندر یہ تینوں مجموعے موجود ہوں، شریعت و اخلاق و عقیدہ، یہ تینوں چیزیں ایک وقت میں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ زبور کس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی کتاب خدا ہے، لیکن زبور کے نام سے کیوں یاد ہوتی ہے کہ اس کے اندر اکثر نصیحتیں، اخلاقی باتیں ہوتی ہیں، احکام شریعت نہیں ہوتے، عقائد کی ابحاث اس کے اندر نہیں ہوتی۔ بس زبور جس کی جمع ہے زبور، یا کتاب جس کی جمع ہے کتب، فرق ہے دونوں میں کہ دونوں کے اندر پیغام بشریت ہے، لیکن زبور کے اندر فقط نصیحت اور اخلاقیات ہیں، جبکہ کتاب کے اندر کیا چیزیں ہیں، تینوں چیزیں ہیں، شریعت بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں، اور عقائد کی دنیا بھی اس کے اندر موجود ہے۔ مطلب دیگر یہ ہے کہ کتاب خالق کائنات نے کس کو دی، البتہ ایک ہوم ورک کے طور پہ آپ یہ مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اگر فرصت ہو، وہ یہ ہے کہ جن انبیاء کو خالق کائنات نے کتاب دی وہ کتنے انبیاء تھے، ظاہراً جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ 5 نبی ہیں، 5 انبیاء کو کیا دی ہے، کتاب، اس سے ہٹ کے کیا ہے، صحف ہیں، زبور ہے، زبور بھی ہے، صحف بھی ہیں، جبکہ کتاب فقط 5 انبیاء کو دی گئی ہے۔ ابھی عرض کروں گا کہ اس کا محور اور مرکز کیا ہے۔ سورہ مبارکہ شورا آیت نمبر 13، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے شرع لکم، شریعت بنائیں کی خدا نے تمہارے لیے، من الدین، اب دین میں کیا قرار دیا ہے شریعت کو، یعنی دین میں داخل ہونے کے لیے خدا نے کیا کیا ہے، شریعت بنائی، اس شریعت کے ذریعے سے آپ دین میں داخل ہو سکتے ہو۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، ایک شریعت کس کو دی، نوح کو،
والذی اوحینا الیک، ایک کس کو دی؟ پیغمبر خاتم کو. وما وصینا بہ ابراہیم، ابراہیم کو بھی شریعت اور کتاب دی. وموسیٰ وعیسیٰ، کیا کہا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، کہ دین کو برپا کرو اور تفریقہ کا باعث نہ بنو. بس یہاں سے پتہ چلا گا ایک شریعت کس کو ملی ہے؟ 5 انبیاء کو. کس کو؟ پیغمبر اسلام، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت نوح. آقا اگر یہی آیت ہو کہ شریعت ملی ہے 5 انبیاء کو، تو پھر حضرت آدم کیا لے کے آئے تھے بھائی؟ جی، اور یہی مشکل ہے. یہاں سے آ کر جو مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ ایک ہے جو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ 5 انبیاء شریعت لے کے آئے ہیں، باقی کسی کے پاس شریعت نہیں تھی. تو پھر حضرت آدم جو لے کے آئے، کیا کیا؟ حضرت آدم سے لے کے حضرت شیس ہیں، حضرت شیس کے درمیان حضرت ادریس ہیں، اور اتنا سلسلہ انبیاء کا بہت زیادہ فاصلہ ہے حضرت نوح علیہ السلام تک. تو شریعت حضرت نوح کو دی، تو حضرت نوح سے پہلے کیا تھا؟ یہاں سے پھر بعض لوگوں نے کہا کہ نہ، ایک شریعت وہ ہے کہ جو ایک خاص شہر کے لیے ہوتی ہے، جسے کہا جاتا ہے منطقی، ایک علاقے کے لیے، اور بعض شریعتیں ایسی تھیں کہ جو پورے عالم کے لیے تھیں. یہاں سے مراد شریعت سے جو 5 انبیاء کو دی ہے، سے مراد شریعت عالمی ہے، جہانی شریعت ہے. اور جو پہلے انبیاء کو وہ بھی شریعت تھی، لیکن شریعت منطقی محدود تھی. اس لیے اولو العزم کا معیار کیا ہے؟ جو صاحب شریعت ہوں. اگر صاحب شریعت ہونا معیار ہے اولو العزم کا، تو حضرت آدم کو بھی اولو العزم ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت لے کے آئے ہیں. کہا نا کیا ہے معیار شریعت کا؟ کہا کہ وہ شریعت کیا ہو؟ عالمی ہونی چاہیے. وہ عالمی شریعت کس کی تھی؟ ان 5 انبیاء کی، اس لیے ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے. پھر یہ بھی نقض ہے، کیوں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام جب آئے، اگرچہ بشریت 4-5 افراد پر مشتمل تھی، وہ عالمی تھی یا نہیں تھی؟ وہ عالمی تھی. وہاں بھی شریعت، فرد بشری محدود تھے، لیکن شریعت تو ان سب کے لیے تھی. یہ تو نہیں تھا کہ بعض کے لیے تھی اور بعض کے لیے نہیں تھی. مثلا جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء آئے تو وہ فقط اسرائیل کے لیے تھے، بنی اسرائیل کے لیے. پہلے وہ محدود ہے، یعنی دوسرے علاقے میں بشریت تھی، لیکن حضرت موسیٰ کی شریعت وہاں کے لیے نہیں تھی. آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہو، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جتنی بشریت تھی سب کے لیے شریعت آئی ہے، شریعت جہانی ہے. اگر معیار یہ ہے تو پھر حضرت آدم کو اولو العزم ہونا چاہیے، جبکہ آپ کہتے ہو کہ وہ اولو العزم نہیں ہے. یا برعکس آپ نے کہا کہ وہ نبی اولو العزم ہوتا ہے جس کی شریعت پورے عالم کے لیے ہوتی ہے. وہ پورے عالم کے لیے شریعت یا حضرت نوح علیہ السلام کی تھی یا پیغمبر خاتم کی ہے. حضرت ابراہیم کی بھی عالمی نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی شریعت عالمی نہیں تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عالمی شریعت. ایک برہان اس کا کیا ہے؟ دلیل. سوال یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر شریعت عالمی تھی، جہان شمول تھی، السلام علیکم، تو پھر مکہ میں حضرت موسیٰ کی شریعت پہ عمل کیوں نہیں ہوتا تھا؟ حضرت عیسیٰ کی شریعت پہ مکہ کی سرزمین پہ عمل کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس لیے جب سوال کیا جاتا ہے کہ اجداد پیغمبر کس شریعت پہ پابند تھے، تو جواب کہتے ہیں دین حنیف. دین حنیف سے مراد شریعت حضرت ابراہیم ہے. وہ اگر یہ عالمی ہے تو کیوں مکہ کی سرزمین پہ نافذ نہیں ہے؟ بس اسے پتہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بھی عالمی حکومت کے حامل نہیں تھے. پھر کیسے آپ نے کہہ دیا کہ شریعت عالمی ہو تو اولو العزم ہوتا ہے؟ پھر آپ کے معیار کے مطابق تو نہ حضرت عیسیٰ کو اولو العزم ہونا چاہیے اور نہ ہی حضرت موسیٰ کو اولو العزم ہونا چاہیے. تو پھر کیا کریں؟ معیار کیا ہے؟ اب یہ وہی دین کی باتیں جو ہمیں رٹائی گئی ہیں کہ جو یہ ہو جی وہ ہو فلاں، اور پھر وہ ایسا ضابطہ بیان کرتے ہیں جو کہیں پہ مکمل نہیں ہوتا ہے. خوب ابھی مشکل یہ تھی کہ یہاں پہ شریعت کے عنوان سے جو کتاب دی ہے وہ یہ تھا کہ کتاب کے اندر چونکہ احکام شرعی بھی ہیں، اخلاقی بھی ہیں، اعتقادی بھی ہیں، اس اعتبار سے ان کو کتاب کہا جاتا ہے. اور یہ کتاب فقط 5 انبیاء کو دی گئی ہے. بقیہ انبیاء کیا کرتے تھے؟ اپنے اپنے دائرے اور محدودے کے اعتبار سے انہی کتب کی پرچار کیا کرتے تھے. مثلا حضرت یوشع ابن نون آئے، شریعت لے کے آئے، لیکن شریعت اپنی مستقل نہیں تھی. کس کی شریعت تھی؟ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات، اسی کا جا کر پرچار کرتے تھے. تورات کو کیوں کتاب کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ مجموعہ احکام و اخلاق و عقائد. چونکہ کتاب مکمل تھی، اسی مکمل کتاب کی ترویج کیا کرتے تھے. یا مثلا حضرت لوط علیہ السلام، پتہ ہے نا آپ کو،
سرزمین شام میں مبعوث ہوئے اور کزن تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور نہ فقط کزن تھے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توسط سے مأمور تھے کہ سرزمین شام میں جا کر تم نے ابلاغ کرنا، کون سا دین کہ جو میں لے کے آیا ہوں، جو کتاب خالق کی کائنات نے مجھے دی اسی کا جا کر پرچار کرنا ہے۔ بس کتاب سے مراد قرآن کی اصطلاح میں وہ کتاب جس کے اندر مجموعہ احکام شرعی، مجموعہ اخلاقیات، مجموعہ عقائد موجود ہوں، اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب جامع صرف 5 انبیاء کو دی گئی ہیں، نہ اس وجہ سے اولو العزم نہیں کہا جاتا، چونکہ اگر اس کی وجہ سے اولو العزم کہا جائے بلے بلے آسن، بس انشاءاللہ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ہوم ورک کے لیے کہ اولو العزم ہونے کا معیار کیا ہے۔ ہو اب انشاءاللہ وہ دیکھیں گے۔ زبور عرض کیا کون سی کتاب ہے جس کے اندر فقط نصیحت و اخلاق۔ البتہ بیٹا یہ بھی چونکہ کلمہ آ گیا یہاں پہ عرض کر دوں، نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے رائے سنا ہوا ہے کہ اس کو نصیحت کا تو سے اچھا ادب سیکھو، کیا کریں، نصیحت کیا کریں؟ کسی اچھے کام کی طرف رغبت دلا دیں، یہ کرو یہ نہیں کرنا، یہ نصیحت ہے، یہ مشکل۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، وہ پہلے معنی غلط کرتے ہیں، بعد میں پھر جاتے ہیں جب پھنس جاتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں کہ اب کیا کریں بھائی؟ نہج البلاغہ میں ہے، جا کر دیکھیے گا۔ اب میں زندہ کی نصیحت اور مردہ کی کیا تک وصیت ہے؟ ہاں زندہ جو کرتا ہے وہ نصیحت، اور جو مردہ کرتا ہے مرنے کے بعد وہ اس کی وصیت وہ کرتا نہیں، وہ بھی زندہ ہی ہو کے کر کے جاتا ہے۔ آپ اعمال بعد میں کرتے اس کے مرنے کے بعد، بھائی لو زندہ ہی تو لکھا ہے نا، مردہ کیا لکھے گا؟ یہ وہ ہیں خطیبوں کے چٹکلے ہیں، رسوا کرنے کے لیے، دین کی حقیقتوں کو مس کرنے کے لیے، یہ نہیں ہے نصیحت۔ بیٹا دیکھیں میں کلمہ نکال لوں، دیکھیں بیٹا امیر المومنین نے خطبے میں وظائف ذکر کیے ہیں حاکم کے اور امت کے، کہ حاکم کا حق کیا ہے امت پر اور امت کا حق کیا ہے حاکم پر۔ وہاں پہ آ کر امام نے ذکر کیا، اور وہ کیا تھا کہ امام کا حق ہے امت پر النصیحہ، اور امت کا حق ہے حاکم پر النصیحہ، یعنی یہ نصیحت حق کے طرفینی ہے۔ امام کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ نصیحت کرے، اور امت کا حق بنتا ہے کہ وہ امام کو نصیحت کرے۔ اب پھر کیا کریں، وہ امام ان کو روکے ٹوکے اور امت امام کو روکے ٹوکے، وہ پھر بعد میں ہوتا ہے پھر امام کو بھی نصیحت کی جا سکتی ہے۔ بس پہلے معنی غلط کرتے ہیں، چونکہ اپنے ذہن میں بنایا ہوتا ہے ایک مفہوم، نصیحت روکنے ٹوکنے کا نام نہیں ہے۔ نصیحت اس کے مقابلے میں ایک کلمہ ہے غش، غین شین شین، غش۔ غش کس کو کہتے ہیں؟ 2 نمبر چیز کو، ملاوٹ۔ ایک جگہ آپ کو خالص چیز ملتی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک جگہ پہ آپ کو 2 نمبر چیز ملتی ہے۔ خالص چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ نصیحت۔ اس کے مقابلے میں جو ملاوٹ والی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ غش یا مغشوش۔ ہو جو ملاوٹ والی ہو اس کے مقابلے میں جب کلمہ نصیحت استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے خالص چیز پیش کرو، 2 نمبری سے کام نہ لو۔ ہو اس معنی میں نصیحت ہے۔ حاکم کا بھی حق ہے نصیحت، امت کا حق بھی کیا ہے؟ نصیحت۔ وہ حاکم کا کام کیا ہے؟ حکمرانی کرنی، اور حکمرانی کرنے میں ان کو باطل کے راستے پہ نہیں چلنے دے، خالص دین، خالص تعلیمات ان کو پیش کرے تاکہ خالص دین پہ عمل کرتے ہوئے اپنے مقصد تک پہنچ جائیں۔ بس یہ حاکم کی ذمہ داری ہے، کبھی دین کے اندر تبدیلی نہیں کرے، 2 نمبری سے کام نہیں لے۔ اور ہم یہ کرتے ہیں، ہمیں کیا ہوتا ہے جب ہم جاتے ہیں ممبروں سے، وہ اگر دینی بات کی تو کیا ہوگا، اگلے سال دعوت وہیں پہ پینترا چینج کر کے کیا کرتے ہیں؟ غش۔ اب ملاوٹ ہوتی، بس یہ روک ٹوک نہیں ہے، یہ 2 نمبری ہے جو کر رہے ہیں۔ اور کیا کہا کہ نصیحت کرنے والے کی ذمہ داری ہے خالص دین کا جو پیغام ہے وہ پہنچاؤ، عمل کرتے ہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں نہ کریں، یہ ان کی مشکل ہے، آپ کی مشکل نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے نصیحت، خالص چیز پیش کرو۔ کیوں 2 نمبر پیش کرتے ہو؟ دین کو توڑ پھوڑ کے کیوں بیان کرتے ہو؟ بس حاکم اور امام کی ذمہ داری ہے نصیحت،
یعنی خالص ترین دین جو ان کی سعادت کو فراہم کرتا ہے، یہ پیش کرنا امام کی ذمہ داری ہے۔ تو امت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ عمل کرنا حاکم کی بات پہ۔ تو امت کی ذمہ داری بھی نصیحت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہیں امت بننے میں 2 نمبری سے کام نہیں لینا ہے، خالص بن کر امام کے مطیع رہو۔ 2 نمبر جب وہ بلائے تو فوراً چشم لبیک۔ بس نصیحت اپنے آپ کو خالصتاً مخلص بناتے ہوئے پیش کرو، نہ یہ کہ مولا گرمیوں میں بلائے سردیوں کا بہانہ کرو، سردیوں میں بلائے تو فصل کا بہانہ کرو، فصل آ جائے تو پھر اولاد کا بہانہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ 2 نمبری ہے، یہ کوفی قوم ہے۔ کوفی قوم کو امیر المومنین کا یہ کیا ہے؟ 2 نمبر ہے۔ جب بھی ان کو میں نے اس لیے امام نے کیا کہا، یا اشباح الرجال ولا رجال بینکم، مردوں والی صورتوں تمہارے اندر مردانگی نظر نہیں آتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ 2 نمبر ہے۔ بس جو 2 نمبر ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ ناسے نہیں ہے، بس ناسے خالص۔ اسی لیے انبیاء کو جا کر دیکھیں کیا کہتے ہیں، انی انصح لکم ولکن لا تحبون الناصحین، خالص چیز کو تم پسند نہیں کرتے ہو، کیوں؟ چونکہ تمہاری عادت غش میں 2 نمبری میں ہوگی ہے۔ وہ ملاوٹ والا دودھ پیتے پیتے بچے کی عادت ہو جائے، ایک دن خالص دودھ دے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بیمار ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ عادت ہی 2 نمبری کی ہے۔ جس امت کو عادت ہی 2 نمبری کی ہو گئی وہ کب امام کی اطاعت کرے گا؟ لہٰذا امام امیر المومنین نے بھی 3 دن تک بیعت نہیں لی کہ تمہاری عادتیں 3 خلفاء نے بگاڑ دی ہیں، اب تم ان کے خوگر ہو گئے ہو، تمہیں بیت المال میں امتیازات چاہیے، قوم و قبیلے کی وجہ سے امتیاز چاہیے، جو آج کل جامعۃ المصطفیٰ کرتا ہے کہ اتنے نمبر ہیں تو اتنا پیسہ ہے، اگر کم ہے تو پیسہ نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ روش خلفاء کی ہے، امیر المومنین کی نہیں ہے، دین کی نہیں ہے اصلا۔ تو یہاں دین نہیں ہے، دین علوی نہیں ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ وہ کیا تمہیں عادت ہو گئی ہے ناخالص چیزوں کی، خالص چیز تمہیں ملے گی تو تم مریض ہو جاؤ گے۔ لہٰذا 3 دن تک اپنا استبراء کر لو کہ میرے ساتھ چل سکتے ہو یا نہیں۔ اگر نصیحت کے میدان میں آ کر چل سکتے ہو بسم اللہ، اور 3 دن کے بعد آ کر میری بیعت کو۔ بس نصیحت کا معنی ہوتا ہے خالص چیز کا پیش کرنا۔ اب خالص چیز کس طرح سے؟ ایک حاکم کی ذمہ داری ہے اور ایک امت کی مدد۔ ہر 2 اپنے اپنے وظائف میں کیا ہوں؟ خالص، 2 نمبری سے کام نہیں لیں۔ یہ مراد ہے نہج البلاغہ میں کہ امام کا حق ہے تم پر نصیحت، یعنی خالص دین پیش کرے۔ تمہاری ذمہ داری ہے نصیحت، یعنی امام کے مقابلے میں 2 نمبری نہیں کرو۔ مطیع بننے میں کیا ہو؟ خالص رہو، 2 نمبری سے کام نہیں لینا۔ بس زبور کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر نصائح ہوتے ہیں، نصیحتیں ہوتی ہیں۔ جو چیز ہے انسان کی سعادت کے لیے وہ خالص ہی ہے، 2 نمبر نہیں ہے، لیکن اس کے اندر محدود ہے دائرہ، لیکن کتاب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ بس یہ کتاب ہے، اور کتاب ہم نے 5 انبیاء کو دی، اور 5 انبیاء کو دینے کے بعد کیا کیا؟ کہا کہ یہ 5 کتابیں تھیں اصلی اور محور جامع ترین یہ کتابیں تھیں، اور پھر باقی انبیاء کیا کرتے تھے؟ اسی لیے اگر آپ جا کر دیکھیں تو تعبیر قرآن نے یہ استعمال کی کہ ہم نے انبیاء کو کتب دیں۔ فوراً ذہن میں یہ مطلب آتا ہے کہ شاید ہر نبی کو ایک کتاب دے دی ہے، نہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ اسی لیے ایک کلمہ ہے جمیع اور ایک ہے مجموع۔ جمیع اور مجموع میں فرق ہے۔ جمیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ تک افراد کو ایک چیز آپ جا کر دیں، تو کیا کہیں گے؟ آپ نے مثلا آپ نے فرض کیا آپ کے پاس کتابیں تھیں، آپ گئے ایک مدرسے میں، آپ ایک دفعہ تعبیر یہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کتابیں تھیں، ہم نے اس مدرسے کے جمیع اور تمام طلاب کو کتابیں دے دی۔ اس کا مطلب احسنتم، کل کے مترادف ہے، سب کو، ہر فرد کو۔ اس کا مطلب پھر کیا ہوگا کہ آگا ہر فرد کو یہ چیز ملی ہے، وہاں پہ کلمہ جمیع استعمال ہوتا ہے۔ مجموع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مجموع یعنی ایک ادارے کے اندر آپ ایک چیز تقسیم کرتے ہیں مجموع کے لیے، مجموع یعنی ایک گروہ کے لیے خاص، سب کے لیے نہیں۔ اسی لیے فارسی میں تو خوبصورت یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں، اردو میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو بھی واضح ہو جائے۔ مثلا کہتے ہیں ما جمعی از طلاب را انتخاب کردیم، یعنی مجموعی از طلاب را انتخاب، اس کا مطلب سب انتخاب نہیں کیے گئے، ایک گروہ کو ان میں سے چنا گیا ہے۔ اس لیے عربی کی عبارت تعبیر استعمال ہوتی ہے مجموع۔ تو جہاں پہ خداوند عالم نے کہا ہے کہ ہم نے انبیاء کو کتب دیں، اس سے مراد ہے ہم نے مجموع انبیاء کو کتب دی ہیں، نہ جمیع انبیاء کو۔
مجموع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انبیاء میں سے بھی بعض کو انتخاب کیا، انتخاب کرنے کے بعد یہ چیز ہم نے ان کو دی ہے، اور تعبیر اپنی جگہ پہ درست ہے۔ بس اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے انبیاء کو کتب دی تو نہ جمیع انبیاء کو بلکہ مجموع انبیاء کو کتب سے ہم نے نوازا ہے۔ بس اگر وہ آیات آئیں اور یہ کلمہ آپ دیکھیں تو پھر اس جھانسے کا شکار نہ ہو کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ پھر تو یہ 5 کتابیں نہیں ہیں بلکہ زیادہ ہیں، جتنے نبی ہیں اتنی کتابیں ہیں۔ نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان انبیاء میں سے بعض مجموعوں کو انتخاب کیا اور ان کو ہم نے کتاب دے دی، اور وہ کتاب کیا تھی؟ کتاب جامع تھی جو 3 حقائق پر مشتمل تھی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جی مثلا صحف تھے، ان میں عقائد، اخلاق اور مجموعاً، یعنی تینوں ایک وقت میں نہیں تھے، اور اگر شریعت کے احکام بھی تھے تو وہ بھی بڑے محدود پیمانے میں۔ اور محدود پیمانہ کی بنیاد اور وجہ کیا تھی وہ میں نے مثالوں کے ساتھ کئی مطلب واضح کیا ہے۔ لہٰذا جس طرح کی استعداد ہوتی ہے ویسے ہی احکام ہوتے ہیں۔ تو آپ پہلی کلاس کو 10ویں کی کتاب نہیں پڑھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے 10ویں کی کتاب میں کیا ہے؟ مطالب ایسے بیشتر ہیں جو پہلی کتاب میں نہیں تھے، اگرچہ کتاب ہونے میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ اور کتابیں آسمانی جو آئی ہیں ان کی وجہ کیا تھی؟ ان کی وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی مطالب اور احکام شرعی پہلے بیان ہو چکے ہیں وہ سب کے سب بھی تھے، پلس اس سے ارتقائی منزل بھی موجود تھی۔ لیکن جب قرآن آیا تو اس نے سب پر اپنا ہیمنہ اور اپنا تسلط ثابت کر دیا، کہ جو پہلی کتابوں میں 3-4 جو کتب آسمانی تھی ان میں بھی جو نہیں تھا وہ سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے، بس اس کا لیول اور درجہ اور اعتبار بڑھ گیا ہے۔ اس لیے کیا ہے؟ کتاب مہیمن کہلاتی ہے، یعنی اس کے اندر جو معارف ہیں وہ پہلی کتابوں کی نسبت کہیں بالاتر ہیں اور کہیں زیادہ ہیں، اس لیے لفظ کتاب۔ وہ بھی کتب ہے، اس کے اندر بھی 3 چیزیں تھیں، لیکن ایک اپنی حد تک جتنی بشریت کی استعداد تھی، جیسے جیسے استعداد بڑھتی گئی ویسے ویسے کتاب کے مطالب میں اضافہ ہوتا گیا۔ دوسرا کلمہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ لغت میں کبھی کوئی کلمہ استعمال کر رہا ہے، کبھی کوئی کر رہا ہے، لیکن جو حقیقت حال ہے، البتہ ہم بھی قاطعیت کے ساتھ نہیں، لیکن جو تتبع کیا ہے اس سے شک کیا ہے؟ شک بھی تردید کا نام ہے، ریب بھی تردید ہے۔ اسی لیے جب آپ فرق جا کر بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ریب میں ہے یعنی تردید میں ہے۔ قرآنی آیت بھی ہے کہ فی ریبہم یترددون، ساری زندگی ان کی ریب میں ہی گزر جاتی ہے۔ یا خالق کائنات کو خطاب کرتے ہوئے انکا جامع الناس، آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہو، لیوم لا ریب فیہ۔ پس لا ریب فیہ کس کے متعلق ہے؟ قیامت کے متعلق، کوئی شک جس میں شک نہیں، کوئی ظاہر ترجمہ جو کیا جاتا ہے۔ اور ادھر سے کتاب کے بارے میں کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ وہ پہلے یہ معنی واضح ہو جائے کہ اسی لیے بعض نے کہا کہ شک کیا ہے؟ 50-50 ہوتا ہے۔ ریب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کہا کبھی بدگمانی ہوتی ہے، کبھی تہمت ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، اور یہ فرق آپ انشاءاللہ آپ کتاب میں جا کر دیکھیں گے، یہی پڑھے ہیں آپ نے۔ یا بعضوں نے جو زیادہ تیر مارا ہے وہ کیا کہا؟ کہا کہ ریب کیا ہے؟ شک کے شدید، اور شک کیا ہے؟ وہ تھوڑا سا کمتر ہے۔ دیکھیں عزیزان، انسان کو کمال تک جانے کے لیے 2 راستے مطلوب ہیں، ایک راستہ ہے علمی اور ایک راستہ ہے عملی۔ علم و عمل سے ہٹ کے انسان کی کوئی اور ذمہ داری ہی نہیں ہے، لہذا آپ 2 کام کر رہے ہیں۔ ایک کام کرنا ہے آپ کو علم کی دنیا میں اپنے آپ کو معرفت کے دائرے میں داخل کرنا ہے، اور دوسری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو اسی علم اور معرفت کے سائے میں عمل کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ انسان وجود میں آ جائے گا۔ کون سا انسان؟ انسان حقیقی، انسان کامل جس کو کہتے ہیں۔ انسان کامل ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے دونوں راستے یا دونوں پہلو کیا ہوں؟ مکمل ہوں، کوئی بھی ناقص نہ ہو۔ علم کی دنیا میں دیکھیں کامل، عمل کی دنیا میں دیکھیں کامل۔ اسی اعتبار سے اگر آپ عقلی اعتبار سے صورتیں بنانا چاہیں تو 4 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک، علم میں کامل ہے، عمل میں ناقص، یہ انسان نہیں ہے، برعکس۔
عمل میں، علم میں یہ بھی انسان نہیں ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ دونوں میں ناقص، وہ یہ کیا ہے؟ بل ہم اضل، کیا کہا؟ اولئک کالانعام بل ہم، یہ بل ہم اضل کون ہے؟ کہ جس کے دونوں پہلو ہی ناقص ہے، نہ علم ہے نہ عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ یہ بل ہم اضل کا مصداق ہے۔ اور دو مصداق ہیں اولئک کالانعام کے، وہ کون ہے؟ عالم ہے عامل نہیں، عامل ہے عالم نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اولئک کل، انسان کون ہے؟ کا فقط ایک ہی ہے، وہ کون ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، علم بھی ہے عمل بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مکمل انسان۔ خوب، بعض چیزیں ایسی ہیں جو علم کے لیے راہزن بنتی ہیں، وہ جب علم کے لیے راہزن بنے گی تو علم انسان کے پاس خالص نہیں ہوگا، ہوتا ہے نا۔ مثلا ابھی آپ نے کوئی کتاب پڑھی، منطق کی یا فلسفے کی یا فقہ کی یا اصول کی کوئی کتاب پڑھی، ایک مطلب علمی ہے جو آپ کو ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہاں پہ کیا ہوتے ہیں؟ شک کا شکار ہو جاتے ہیں، یار یہ مطلب کیسا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ہے کیا ہے، ہوتا ہے نا۔ بس جب میدان علمی میں آپ تردید کا شکار ہوتے ہیں تو یہ شک راہزن بنتا ہے آپ کے علم کے لیے، بس علم کیا ہو جاتا ہے؟ ناخالص، مشکوک، معرفت مشکوک ہو جاتی ہے۔ اور جب معرفت مشکوک ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بس اب اس کا مطلب ہے کہ آپ میدان معرفت اور میدان علم میں کیا ہیں؟ آپ یقین تک نہیں پہنچے ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ میں کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نیند اس جاگنے والے کی عبادت سے کہیں بالا تر ہے جو جاگنے والا شک و ریب کا شکار ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اٹھک بیٹھک کر رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں جنت ہے نہیں ہے، خدا ایسا ہے یا نہیں، اگر ہے تو یہ مشکل کیوں حل نہیں کرتا ہے؟ وہ اس عالم میں جو عبادت کر رہا ہے کیا فائدہ ہے؟ کہ اس سے بہتر ہے کہ یقین کی نیند سو جاؤ، اور وہ نیند تمہاری اس عبادت سے کہیں افضل ہے۔ بس کبھی کبھی آغا علم کی دنیا میں انسان شک اور تردید کا شکار ہوتا ہے، اس کو اصطلاح عربی میں شک ہی کہا جاتا ہے۔ اور کبھی تردید آتی ہے مقام عمل میں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، یا آپ کہتے ہیں نا دو دلی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ کام کروں نہ کروں، اور پھر ہوتا بھی ہے کبھی کرتے ہیں کبھی چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ بس جب مقام عمل میں تردید آئے وہاں پہ لفظ ریب استعمال ہوتا ہے۔ بس شک معرفت کے لیے راہزن ہے اور ریب عمل کے لیے راہزن ہے۔ وہ جو عمل میں ناخالصی پیدا کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ریب، اور جو علم میں ناخالصی کا سبب بنتا ہے اسے شک کہتے ہیں۔ اب یہیں سے پتہ چلتا ہے آغا ذالک الکتاب لا ریب فی، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آغا یہ کتاب کس کے ساتھ مربوط ہے؟ عمل کے ساتھ مربوط ہے، یعنی اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو تعویذ بنا کے گلے میں نہیں لٹکانا ہے، اور اس کو غلاف میں ڈال کر روشن دان میں نہیں رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ یہ کتاب عمل ہے، اور کتاب عمل کے لیے راہزن کیا ہے؟ ریب۔ اگر ریب کا شکار ہو کبھی اس کتاب پہ عمل نہیں کرو گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی حقائق کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ سمجھنے کی صورت میں مقام عمل میں بھی آتے نہیں ہیں، بس اس کا مطلب ہے ریب کا شکار ہے۔ خوب، ریب یعنی مقام عمل میں جہاں تک یہ بشر کو کتاب پہنچانا چاہتی پہنچا سکتی ہے یا نہیں پہنچا، پھر ریب کیوں کرتے ہو؟ بس لا ریب فی، لا نفی جنس ہے، کا ذرہ برابر اس میں ریب کی گنجائش نہیں ہے، اگرچہ لوگ اس کے اندر ریب کرتے ہیں، یہ نہیں مانتے ہیں۔ وہ کتنے ایسے لوگ تھے جو نہیں مانتے تھے مقام عمل میں، یہ رسول یہ تیری اپنی باتیں، ان ہی الا اساطیر الاولین، وہ پہلے زمانے کی آپ داستانیں آ کر نقل کر کے قرآن بن جاتا ہے، کتاب خدا بن جاتی ہے۔ خریب کا شعر نہیں لیا، مقام عمل میں اس کتاب کو اپنایا نہیں ہے۔ اور خداوند عالم نے لا نفی جنس کا کلمہ استعمال کیا کہ لا ریب فی، یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ جو کتاب ہدایت ہے، ہدایت کا تعلق آپ کے عمل کے ساتھ ہے، عمل کے اعتبار سے دیکھو یہ کتاب ایسی کہ جس کے اندر اصل ریب کی گنجائش ذرہ برابر گنجائش نہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ حق پر مبنی ہے۔ خوب، سوال کیوں ریب کا شکار ہوتے ہیں لوگ؟ اور اس کے بعد کیا کہا خداوند عالم نے کہ انک جامع الناس لیوم لا ریب فی، قیامت کے دن بھی ریب نہیں ہوگا نا۔ قیامت کے دن کا بھی اعلان کیا کہ اے الہ العالمین تو پوری بشریت کو ایک دن اکٹھا کرے گا اور اس دن میں کوئی ریب نہیں ہے، لیکن کتاب میں بھی کہا ریب نہیں ہے۔
قیامت میں شک نہیں کیا لیکن کتاب میں شک کیا. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بیٹا، ہمیشہ شک اور ریب وہاں پہ وقوع پذیر ہوتا ہے جہاں پہ دو چیزیں ہوں. اگر دو چیزیں ہیں، شک کی گنجائش بھی ہے، ریب کی گنجائش بھی ہے. مثلا دو راستے ہیں، آپ کو چلنا ہے، راستے دو ہیں، آپ کو چلنا ہے. اگر دو ہوں تو یہاں پہ کیا ہے، مقام عمل میں ریب محقق ہو سکتا ہے. چونکہ دو ہیں، مجھے نہیں پتہ اس پہ چلوں یا اس پہ چلوں. اب کیا ہوتا ہے، مقام عمل میں ریب کا شکار ہو جاتا ہے. اور اسی طرح علم کی دنیا میں جب علم کے ہمراہ شک ہو، وہم ہو، گمان ہو، ظن ہو، خیالات ہوں، تو وہاں پہ کیا ہے، چونکہ راستے دو ہیں اس لیے شک کی گنجائش باقی ہے. بس یہ ذہن میں رہے کہ شک اور ریب کہاں پہ ان کی حقیقت نمایاں ہوتی ہے، جہاں پہ راستے دو ہوں وہاں پہ شک بھی وقوع پذیر ہو سکتا ہے، ریب بھی وقوع پذیر ہو سکتا ہے. مثلا مثال عرض کروں، ابھی بیٹھے ہوئے ایک ساتھ اور انہماک سے ایک دوسرے کی طرف توجہ بھی ہے، بات بھی سن رہے ہیں اور سارا کام سلسلہ چل رہا ہے، خوف بھی نہیں ہے، اضطراب بھی نہیں ہے. تو یہیں پہ فرض کریں کہ رات کی تاریکی ہو اور یہاں پہ میری لاش پڑی ہو اور یہاں پہ مدرسے میں کوئی بھی نہ ہو اور رات میں کہا جائے اس لاش کے پاس آپ کو رہنا ہے، تو یہاں پہ انسان شک کا شکار ہو جاتا ہے کہ رہوں نہ رہوں. خوف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ خوف کہاں سے آیا ہے؟ یہ خیال کی یہ شاہکار ہے، عقل کی شاہکار نہیں ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ تو بے جان پڑا ہوا ہے، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ اس وقت نقصان پہنچا سکتا تھا جب یہ زندہ تھا. اب تو یہ حرکت نہیں کر رہا ہے، وہ ڈرتے کیوں؟ خیال کیا کہتا ہے؟ ہو یہ خطرناک چیز ہے. یہی یہ خیالات کا شاہکار ہے. وہ سارا خیال، وہ یہ سارا شاہکار ہی خیال کا ہے. یہ طاقت ہے خیال کی. اور خیال پھر کیا کرتا ہے، ایسے مجسمے بنا بنا کے آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ آپ کہیں او یہ سارے، جبکہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پہ شک کی گنجائش ہے. کیوں؟ چونکہ عقل کے مقابلے میں ایک راستہ آ گیا ہے، اس دوسرے راستے کی وجہ سے کیا ہو گئی، تردید آ گئی ہے. بس اگر شک اور ریب وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ دو چیزیں ہوں. اگر ایک ہی چیز ہو، شک ہوگا، ریب ہوگا. وہ آپ سے کہا قلم اٹھا کے لے آؤ، کمرے میں ایک ہی چیز پڑی تھی، وہ آپ شک کا شکار ہوں گے نہ. لیکن اگر آپ نے کہا قلم اٹھا کے لاؤ، دیکھا کہ وہاں تین چار پڑی ہیں، اب شک کا شکار ہے، اس کو اٹھاؤں یا اس کو اٹھاؤں. جب کتاب کا تعلق ہے ہدایت سے، اور ہدایت کا تعلق ہے عالم دنیا سے. عالم دنیا میں چونکہ ہدایت کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ضلالت بھی ہے، حق کے ساتھ ساتھ باطل بھی ہے، نور کے ساتھ ظلمت بھی ہے، دو چیزیں ہیں. اس لیے انسان کیا ہے، شک و ریب کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن جب قیامت کی بات آئی وہاں بھی لا نفی جنس ہے، لا ریب فی، اس میں بھی ریب اور واقع نہیں ہے، یعنی اصلاً وجوداً محقق ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ایک ہی چیز، اصل دو چیزیں نہیں. اسی لیے جب فرعون مرنے لگا تو کیا کہتا ہے، آمنت برب موسیٰ و ہارون، ایمان لے آئے ہوں. خدا نے کہا ابھی الان وقد عصیت من قبل، وہ پہلے کیوں نہیں لائے؟ وہ اب جب سامنے پتہ ہی چل گیا ہے کہ حقیقت یہی ہے تو اس پہ تو آدمی خود بخود ایمان لے آتا ہے. جہاں پہ چیز ایک ہی ہو تو کوئی تردید کا شکار ہوتا ہے. بس کتاب کے لیے کہا کہ لا ریب فیہ، یعنی خود کتاب کے اندر دیکھو، کتاب کے اندر نہ شک کی گنجائش ہے نہ ریب کی گنجائش ہے. لیکن کرتے کیوں؟ کہ اس لیے کہ کتاب کے مقابلے میں بھی بہت سی حقائق ہیں جن سے روبرو ہوتے ہو، جس کی وجہ سے آ کر پھر شک کا شکار ہو جاتے ہو کہ یہ کتاب حق ہے یا نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن جب انسان پہنچے گا تو پھر کیا ہوگا، وہاں پہ باطل ختم، ظلمت ختم، شر ختم، کوئی چیز بھی نہیں ہے سوائے حق کے. اور جب حق ہی ہے اور اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں پہ ریب کی گنجائش ہے نہیں ہے. بس اس لیے خود قرآن نے کہا کہ کتاب بھی حق ہے اور اس کے اندر بھی ریب نہیں ہے، قیامت کے دن بھی ریب نہیں ہے. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ قیامت کے اندر ریب نہیں ہے اس لیے کہ سالبہ بانتفاع موضوع ہے، وہاں پہ دو چیزیں ہی نہیں ہیں کہ انسان ریب کا شکار ہو. جبکہ عالم دنیا میں کتاب بھی حق ہے، اس کے اندر مطالب کے اعتبار سے، حقائق کے اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے کوئی شک و ریب نہیں ہے. در عین حال لوگ شک کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس عالم میں عالم تزاحم ہے، حق باطل کے ساتھ آمیختہ ہے، ظلمت نور کے ساتھ ہے، ضلالت ہدایت کے ساتھ ہے، کذب صدق کے ساتھ ہے، خیر شر کے ساتھ ہے، حسن قبیح کے ساتھ ہے. چونکہ یہ آپس میں چیزیں
ملی ہوئی ہیں اور ادھر سے انسان کے پاس قوت تشخیص نہیں ہے، لہٰذا کس کا شکار ہوتا ہے؟ کبھی میدان علم میں تردید کا شکار ہوتا ہے، شک عارض ہو جاتا ہے، اور کبھی مقام عمل میں تردید کا شکار ہوتا ہے، ریب کا شکار ہو جاتا ہے۔ بس لا ریب فی کیا ہے؟ اس کتاب کے اندر اگر خود اس کتاب کو دیکھا جائے تو کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر ریب و شک کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے، لیکن چونکہ عالم تزاحم ہے، عالم تزاحم کے نتیجے میں ایسا ہوتا کیا ہے، وہ مشکل یہ وجود میں آتی ہے کہ جب دو چیزوں میں انتخاب جب کرنا ہو اور ادھر سے معرفت کا نور بھی انسان کے پاس نہ ہو، پھر شک و ریب کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب یہاں سے آ کر کتاب اپنا تعارف کروا رہی ہے، اور یہی مشکل ہے، جب تک ایک حقیقت کا انسان کو علم نہ ہو اس کا رویہ بھی اس کتاب کے ساتھ اس جیسا یہ ہے یا نہیں، یہ مسلم ہے بات۔ مثلا فرض کریں آقا ایک برجستہ ترین عالم دین جس کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، فضائل آپ کو اس کے پتہ ہیں، لیکن آپ اس کو پہچانتے نہیں ہیں، اور اگر وہ آپ کا ہم سفر ہوگا تو آپ کا رویہ کیسا ہوگا؟ عادی، نام سنا ہوا ہے لیکن ساتھ میں پہچانتے، وہ کیسا رویہ ہوگا؟ ہو اسی عادی رویے کے ساتھ ایک دم آپ پہ عیاں ہو جائے کہ آقا یہ وہی شخص ہیں، اب کیا ہوتا ہے؟ اب کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے، اور یہ ہوتا ہے، ہاں یہ حقیقت ہے، کیونکہ یہ قانون ہے بشر کا کہ بشر جس طرح کی معرفت رکھتا ہے اسی طرح کا اس کا رویہ ہوتا ہے اس شے کے ساتھ۔ ہو امام کے ساتھ ہماری جو معرفت ہے وہ اپنی جگہ پہ درست سارا کچھ ہے، لیکن سامنے آئے ہمیں پتہ نہیں، رویہ کیسا ہوگا؟ اگر پتہ چل جائے آگا یہی امام زمان علیہ السلام ہے، اب کیا ہوگا؟ اب رویہ بدل جائے گا۔ بس پتہ چلا کہ آگا معرفت رویوں کو بدل دیتی ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ عمل سے پہلے معرفت کو حاصل کرو، کیونکہ عمل کیا ہے؟ آپ کی عادت، رویہ، رویہ کیسا ہوگا کہ جیسی معرفت ہوگی۔ اسی لیے بار بار زور دیا گیا ہے اس رکن رکین پہ کہ پہلے اس حقیقت کی معرفت حاصل کرو پھر رویے اپناؤ، چونکہ بغیر معرفت کے جو رویے اپناؤ گے وہ رویے ایسے نہیں ہیں جو آپ کو نجات دے سکیں۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جن شخصیات کو، اور یہ ہے بعض علماء، چونکہ نجف کے اندر یہ سارا سلسلہ جاری تھا کہ اکثر علماء ایسے تھے کہ جو چلے کاٹتے تھے مسجد رسالہ میں جا کر، اور مسجد رسالہ میں چلے کاٹنے کے بعد خاص ہدف ان کا یہ ہوتا تھا کہ امام علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے۔ ایک عالم دین گیا کسی استاد کے پاس کہ آقا مجھے بھی دیں ذکر کہ میں بھی جاؤں اور چلہ کاٹنے کے بعد امام علیہ السلام سے ملاقات کروں۔ 40 دن گزر گئے، 40 دن گزرنے کے بعد امام آئے اور گفتگو ہوئی اور کہا کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں، مکروہ تو ہے، کون سا میں نے حرام انجام دیا۔ امام چلے گئے، گیا استاد کے پاس، استاد سے کہتا ہے کہ آقا آپ نے تو یہ ذکر کیا تھا کہ 40 دن ہوگا اور سارا تو کیا، تو امام علیہ السلام سے تو ملاقات نہیں ہوئی۔ تو استاد نے پلٹ کہا کہ جاہل، نادان، وہی شخص جو آ کے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، وہی تو امام تھے، اور تم آپ ان کے سامنے جا کے اپنا علم جھاڑ رہے تھے کہ یہ مکروہ ہی تو ہے، مکروہ بھی تو کلو مکروہ ہیں جائز۔ کبھی بھی رویے یہی ہوتے ہیں چونکہ معرفت نہیں ہوتی۔ اسی لیے آگے دیکھیں کتاب کی جو معرفت نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں، اب جا کر دیکھ لیں جو قرآن کے ساتھ حشر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، یہ سورت اتنے دن پڑھو رزق مل جائے گا، پڑھتا ہے ملتا نہیں ہے، یہ تعویذ بنا کے باندھ لو خواب الٹے سیدھے نہیں آئیں گے، نیند ہی نہیں آتی ہے۔ یہ رویے کتاب کے ساتھ، وجہ کیا ہے؟ چونکہ کتاب کا تعارف نہیں ہے، کتاب کی معرفت نہیں ہے، کسی نے تعویذ بنایا ہوا ہے، کسی نے چلہ بنایا ہوا ہے، کسی نے روٹی روزی کا بہانہ بنایا، کسی نے کچھ کہہ، اور یہ رویے سارے آپ دیکھ رہے ہیں، اور سب دین کے نام پہ یہ کام کر رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ہاں پہلے آپ خود دیکھو کتاب نے خود اپنا تعارف کیا کروایا ہے، اسی کو پڑھ لو۔ کیا کہا میں نے کہ میں کیا ہوں؟ میں کتاب چلہ ہوں، میں کتاب تعویذ ہوں، میں نے کیا کرنا ہے؟ اسی لیے فوراً کہا کہ میرا تعارف، مجھے پہچانو کہ میں کیا ہوں، اسی لیے فوراً کہا ہدن، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین۔ البتہ دو تعارف ہیں، ایک دفعہ کیا کہا ہدن للناس، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور یہ ہے کیا؟
لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری دفعہ کہا کیا ہدن للمتقین، تناقض نہیں یہاں، ایک دفعہ کہا کہ بشریت کے لیے، دوسری دفعہ کہا کہ متقین، معنی کروں گا بعد میں واضح ہو جائے گا۔ بس اپنا تعارف خود کتاب کروا دیا، خود کتاب سے پوچھو کہ آپ کیا ہو، وہ فرما رہی کہ میں کیا ہوں، کتاب ہدایت ہوں۔ اب وہ معنی کیا تھا، ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت اصطلاح میں کہتے ہیں نقص سے کمال کا سفر۔ بس مہتدی کون ہوتا ہے؟ جو نقص سے نکل کے کمال تک پہنچ جائے، وہ نقص سے نکل کے کدھر آ گیا ہے؟ کمال گیا، ناقص ہونے سے نکل کے کیا بن گیا ہے؟ کامل۔ بس ہدایت کیا ہے؟ نقص سے کمال کا سفر ہے، اور اسی لیے اس کتاب کے سائے میں جو سفر طے کرتا ہے وہ انسان کامل بنتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ کمال تک پہنچانے کے لیے آئی ہے، اسی لیے کتاب ہدایت ہے۔ بس ہدن یا ہدایت نقص سے کمال کا سفر ہے، اسی لیے ناقص کو کامل بناتی ہے، نقص سے نکال کر کمال تک پہنچاتی ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ دیکھیں بیٹا، بس جب موضوع پتہ چل گیا کتاب کا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، پتہ چل گیا اسی حقیقت کا یہ کتاب ہدایت ہے، اس کے بعد اب جتنی آیات ہیں ان آیات کا معنی بھی وہی کرو جو اس کی حقیقت کے ساتھ سازگار ہو۔ اب مثلا قرآن نے بعد میں اپنا اور تعارف کرایا، وہ کیا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سب کچھ اس کے اندر ہے، خشک و تر اس کے اندر موجود ہے۔ وہ پھر کیا کہا کہ ایٹم بم بھی اس سے نکالو، ٹینک بنانا بھی اس سے نکالو، وہ جہاز بنانا بھی اسی سے نکالو۔ ہاں 2 جملے میں ابھی یاد کرتا ہوں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ مطلب کون سا ہے۔ آپ سے کہا کہ یہ کتاب پڑھی ہے، کتاب کس کی ہے؟ ریاضی کی، اور ریاضی کی تعارف کروا دیا کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ ریاضی کی، اور فوراً کہا کہ رطب و یابس، خشک و تر اس کے اندر موجود ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ بس کہ ریاضی سے جو مسئلہ مربوط ہے وہ اس کے اندر خوب۔ آپ کتاب ریاضی سے بھی ایٹم بم نکال لو، چونکہ اس نے بھی کہا خشک و تر اس کے اندر موجود ہے۔ وہ پہلے سے اپنا تعارف کروا دیا ہے کہ آگا میرا ہیتا، میرا محدودہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور ریاضی نے بھی بتا دیا میرا محدودہ کیا ہے؟ علم ریاضی۔ وہ علم ریاضی میں جا کر پھر ٹیکنالوجی، فزکس، اس کے مسائل اس میں جا کر تلاش نہیں کرو، چونکہ جو اس کا موضوع ہے، جو اس کا تعارف ہے، اسی کے اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ خشک و تر اس کے اندر موجود ہے۔ ہاں بس اس کا مطلب ہے جب کتاب نے بتا دیا میں کتاب ہدایت ہوں، اور فوراً بعد میں کہا کہ ہر رطب و یابس کے اندر موجود، یعنی جس چیز کو مدخلیت ہے بشر کی ہدایت میں، وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے اندر موجود نہ، لیکن جو چیز تمہاری ہدایت سے مربوط نہیں ہے میں اس کو متعرض بھی نہیں ہوں گا۔ اور ٹیکنالوجی سے جہاز بنا لینا ہدایت بشر میں دخیل ہے، وہ اگر دخیل ہوتا تو آج سے 1400 سال پہلے والے تو پھر جہنمی ہیں، وہ تو نہیں پہنچے نا بیچارے۔ یہ ہدایت بشر میں دخیل نہیں ہے، یہ سہولت ہے بشر کے لیے، نہ یہ کہ یہ ہدایت کے اندر دخیل ہوں۔ اس لیے کتاب نے اپنا تعارف کروا دیا کہ میں کیا ہوں؟ ہدن، میں کتاب ہدایت ہوں۔ اور جب میں کتاب ہدایت ہوں تو میرے اندر کیا چیز ہے؟ ہدایت کی ہر چیز پوشیدہ ہے۔ بس جو چیز آپ کی ہدایت میں دخیل ہوگی وہ ہر چیز آپ کو کہاں ملے گی؟ میرے اندر آپ کو ملے گی۔ اس سے ہٹ کے میں وہ ہوں نہیں کہ آپ اندر اس کے سوئیوں کو تلاش کرنا شروع کر دو کہ یہ سوئی گم ہوئی ہے تو کون سی آیت پڑھو جی سوئی مل جائے گی، کسی نے چوری کر لی ہے تو اب یہ آیت پڑھو تو وہ چور سامنے آ جائے گا۔ یہ نہیں ہے، میں کتاب ہدایت ہوں اور تم نے کیا بنا دیا ہے۔ یہ وہی وجہ ہے کہ جس حقیقت کی معرفت نہیں ہوتی ہے اس کے رویے ہمارے بدل جاتے۔ اس وقت دیکھیں اس کتاب ہدایت کا رویہ پورے عالم اسلام کے اندر کیا بنا ہوا ہے، ہمارا اس کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ ہدایت سے ہٹ کے سب کچھ ہم نے اس میں کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہدایت لینے کی کوشش ہم نے نہیں کی۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے بھیجا بنی اسرائیل کے اندر، کس لیے بھیجا تھا؟ ہدایت کے لیے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت کے علاوہ سب کچھ لیا ہے لیکن ہدایت کو نہیں لیا۔ آلو چاہیے، پیاز چاہیے، لے لو، موسیٰ دو، ہاں نیل 2 نیم کرو، ہو من و سلوہ 2، چشمے 2، سارا کچھ لیا جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے، لیکن جس کے لیے آئے تھے وہ کام نہیں لیا۔ پھر خدا کا قانون کیا ہے؟ قانون خدا انشاءاللہ اگر کہیں بات چلی قرآن کے اس آئے میں، خدا کے قوانین ہیں، اور خدا کے قوانین یہ ہے کہ آگا ہم اپنا جو قانون بناتے ہیں اس پہ جو عمل کرتا ہے وہی نتیجے پہ پہنچتا ہے، اور جو اس قانون پہ عمل نہیں کرتا آہستہ آہستہ ذلت کا شکار ہو جاتا ہے۔
ہم کتاب کو بھیجے ہیں ہدایت کے لیے. اگر تمہارا رویہ اس کتاب کے ساتھ ہدایت والا نہیں ہوگا تمہیں کبھی عزت نہیں ملے گی. ہادی خدا کو بھیجتے ہیں ہدایت کے لیے، اور اگر آپ کا رابطہ ہادی کے ساتھ ہدایت کا نہ ہوا تو ہادی تم سے لے لیا جائے گا. یہ قانون خدا ہے. پھر کہتے ہیں جی غیبت کیوں ہوئی امام کے لیے؟ وہ قانون پڑھ لو خدا کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ فَفْرُقْ بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِ الْفَاسِقِينَ. کیا کہا؟ انی لا املک الا نفسی و اخی. کیا کہا؟ اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد کیا کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. جواب کیا دیا؟ اذهب انت وربک فقاتلا. تم جاؤ اور اپنے رب کو لے لو، جا کے جنگ کرو. انا ہاہنا قاعدون. ہم تو اس لیے نہیں آئے تھے، ہمیں تو من و سلوہ چاہیے، ہمیں تو آسائش چاہیے، ہمیں تو رفاہ چاہیے. نہیں گئے. وہ جب نہیں گئے، ہادی کی مخالفت کی. ہادی کو بھیجا تھا ہدایت کے لیے، ہدایت سے ہٹ کے کچن کا سارا سامان لے لیا، لیکن جو ہدایت لینی تھی وہ نہیں لی. خدا نے کیا کہا؟ خدا نے قانون ذکر کیا فَفْرُقْ. فعل امر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. فَفْرُقْ جدائی ڈال دیں. یہ جدائی ڈالنا یہ نفرین نہیں ہے، یہ بد دعا نہیں ہے. انشاءاللہ موضوع قرآنی ہے. ضمناً جہاں پہ کوئی آیت آئی تو وہاں پہ رک کر اس کو عرض کروں گا کہ کوئی نبی بھی کسی زمانے میں اپنی امت کے لیے نفرین اور بد دعا نہیں کرتا ہے. انشاءاللہ جب آئے گا آیات میں اس کو ان آیات کے ضمن میں عرض کروں گا. اور ہم بڑی سال انگاری کے ساتھ کہہ دیتے ہیں جی وہ بد دعا کی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اور یہ ہاں جی یہ ذہن میں رکھ لیں، کسی نبی نے کوئی بد دعا نہیں کی ہے. انشاءاللہ جیسے آئیں گے آواز آیات کے ضمن میں عرض کروں گا. وہ قانون ہے خدا ہے کہ آغا جو کتاب ہدایت ہے، اگر تم نے ہدایت سمجھ کے اس کے ساتھ رویہ اپنایا تم نقص کمال کی طرف بڑھ جاؤ گے، ناقص سے کامل ہو جاؤ گے، آہستہ آہستہ پستیوں سے نکل کر بلندیوں کی طرف آ جاؤ گے. لیکن اگر تمہارا رویہ ہدایت کے ضائع میں نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں کبھی عزت نہیں ملے گی، آبرو نہیں ملے گی. اسی طرح ہادی کے ساتھ بھی رویہ آپ کا وہ ہدایت والا اگر رابطہ نہ ہوا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو عزت اور آبرو مل جائے. بس قرآن نے اپنا تعارف کرایا کہ اگر میں کتاب ہدایت ہوں. معصوم بھی کہتا ہے میں امام ہدا ہوں. وہ امام ہدا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. خوب ہماری ذمہ داری دونوں کے ساتھ کیا بنتی ہے؟ رابطہ ہدایت برقرار کریں. باقی روابط جتنے بھی ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن رابطہ ہدایت جو اگر ہم نے برقرار کر لیا وہ پھر ٹوٹنے والا وہ برقرار رہے گا. خوب رابطہ ہدایت ہوتا کیا ہے؟ تمثیل کے ذریعے کروں انشاءاللہ بعد میں تفصیل آ جائے گی. دیکھیں یہ قرآن کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اہل بیت کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. آپ آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. لا نفی جنس ہے. یہ عروہ وثقی ہے، یعنی امام عروہ وثقی، کتاب عروہ وثقی. اور یہ کس سے مربوط ہیں؟ خدا سے. اور جس رابطے سے یہ خدا سے مربوط ہیں وہ رابطہ ٹوٹنے والا، کیونکہ ایسی حقیقت سے متصل ہیں کہ جس حقیقت کے اندر سارے کمال ہی کمال ہیں، اور یہ دونوں حقیقتیں بھی خدا سے مربوط ہیں اسی باکمال ذات کے ساتھ، اور یہ رابطہ کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں. دیکھیں عزیزان، امام جو ہدایت کے لیے آتا ہے اس کا ایک رابطہ ہے خدا کے ساتھ، اور دوسرا اس کا رابطہ ہے کس کے ساتھ؟ بشر کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ. اسی لیے امام کو کیا کہتے ہیں؟ عروۃ الوثقی. عروہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ رسی جس کے دو سرے ہوتے ہیں. ایک سرے سے کسی ایک حقیقت سے منسلک ہوتی ہے، دوسرے سرے سے کسی دوسری حقیقت کے ساتھ متصل ہوتی ہے. پھر ان دونوں کو آپس میں ملانے کے لیے کیا ذریعہ بنتی ہے؟ وہی رسی. وہ رسی بیچ میں کیا بنتی ہے؟ واسطہ اور ذریعہ، تاکہ یہ جو پست حقیقت ہے یہ بلند حقیقت سے متصل ہو سکے. واضح؟ تو اسی لیے خداوند عالم نے کہا کہ عروہ وثقی سے منسلک رہو. اور عروہ وثقی کیا ہے؟ کہا ایک کتاب خدا ہے اور دوسرا اہل بیت اطہار ہے. ان دونوں کا ایک رابطہ کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے ساتھ ہے. جس رابطے سے یہ خداوند عالم سے مربوط ہیں اس رابطے کو رابطہ ولایت کہا جاتا ہے. پس قرآن متصل ہے خدا کے ساتھ. کس رابطے سے؟ ولایت سے. امام متصل ہے خدا سے. کس رابطے سے؟ رابطہ ولایت سے.
اور یہ کتاب بیچ میں واسطہ ہے خدا اور بشر کے درمیان، بس یہ رسی ہے. اس کا دوسرا کس کے ہاتھ میں ہے؟ بشر کے ہاتھ میں. خوب، وہ جو بشر کے ہاتھ میں اس کا رابطہ ہے، اس رابطے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ رابطہ ہدایت ہے. ہمیں بھی امام سے جو منسلک ہونا ہے، امام کے ساتھ کس رابطے سے ہونا ہے؟ رابطہ ہدایت سے. اگر ہم رابطہ ہدایت سے قرآن اور اہل بیت سے منسلک ہوئے تو یہی رسی اور یہی عروۃ الوثقیٰ کہاں لے جائے گا؟ رابطہ ولایت تک لے کے جائے گا. کیوں؟ چونکہ وہ خود رابطہ ولایت کے ذریعے خدا سے منسلک ہے. عزیزان، ہماری ذمہ داری آپ ہدایت کے ذریعے منسلک ہوں، اہل بیت کے ذریعے. خوب، جب ہدایت کے ذریعے منسلک ہوں گے تو چونکہ وہ خدا سے منسلک ہیں، آہستہ آہستہ آپ کو وہیں پہ لے جائیں گے جس رابطے سے وہ خود منسلک ہیں. اور وہ کس رابطے سے منسلک ہیں؟ رابطہ ولایت. یہیں پہ بعض کا وہ بنتا ہے کہ وہ حقیقت ولایت سمجھ میں آنی چاہیے کہ وہ رابطہ کیسا ہے قرآن کا، وہ رابطہ کیسا ہے امام کا خداوند عالم کے ساتھ، جس کو رابطہ ولایت کہا جاتا ہے. اور وہ ولایت کے ذریعے خدا سے متصل ہیں. اور بعد میں لا نفی جنس کا جو ولایت کے ذریعے خدا کی ولایت میں آ جاتا ہے، لم انفصام لہا، ٹوٹتا نہیں. اور پھر اسی کی علت آگے آیت کیا ہے؟ واللہ سمیع علیم. انشاءاللہ جب وہاں پہ پہنچے گا آج کیوں رابطہ ولایت ذکر کرتے دو کلمات کا استفادہ کیا، سماعت اور علم کا؟ کیوں عرض کیا ہے؟ انشاءاللہ جب وہاں پہنچے گا عرض کروں گا کہ یہی جو اسماء ہے یہ براہین ہے پہلے مطلب کے لیے. اگر یہ سمیع و علیم نہ ہو ممکن نہیں ہے کہ رابطہ ولایت برقرار ہو جائے. بس جس نے بھی رابطہ سمیع و ولایت پہ پہنچنا ہے حتماً اسی راستے سے ہو کے جائے گا، سمیع و علیم سے. البتہ سمیع و علیم پھر واضح ہونا چاہیے کہ ہے کیا، کہ ابھی وہ بات کا مورد نہیں ہے. بس دیکھیں کتاب نے تعارف کرا ہے کہ میں کتاب ہدایت ہوں، اور تم بھی مجھ سے اگر منسلک ہونا چاہتے ہو تو ہدایت کے ذریعے منسلک ہو. میں بھی کتاب ہدایت ہوں اور قرآن ناطق بھی کتاب ہدایت ہے. میں کتاب تدوینی ہوں اور وہ کتاب تکوینی ہے. میں صامت ہوں، وہ ناطق ہے. فرق اتنا ہے، لیکن دونوں کیا ہیں؟ کتاب ہدایت. اور ہر خشک تر ہمارے اندر موجود ہے. اس کا مطلب ہے ہدایت کے لیے جو کچھ چاہیے ہو اس سے مل جائے گا. آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ کو منسلک ہونا ہے اس سے، اور منسلک ہونے کا رابطہ اور رشتہ آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ ہدایت کا. بات ہدایت ابھی ہے جاری ساری، انشاءاللہ کے بعد میں عرض کریں گے کہ ولایت کے سائے میں آنے کے لیے ہدایت ضروری ہے. اب وہ ضروری ہے کہ پھر کیا ہوگی ہدایت. انشاءاللہ ابھی چونکہ اقسام بیان نہیں کیے ہیں وہ واضح ہو جائے کہ ہدایت ابتدائی کیا ہے، کیفری کیا ہے، اصطلاح کیا ہے، عذر کیا ہے، پھر کون سی ہے، کتنی اقسام ہے. انشاءاللہ عرض کروں گا تو وہاں پہ واضح